بندگی فاروق اعظم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ پروگرام فاروق اعظم کے ساتھ آپ کا میزبان صفدر علی محسن ARYQ TV پر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ کی سیرت و کردار سے آگاہی ایک ایسی دولت ہے جس کی ضرورت ہر دور میں ہر مسلمان مرد و زن کو رہی ہے۔ یہ وہ مبارک نفوس ہیں جن کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا کامل عکس اور کامل مظہر ہے۔ انہی پاکیزہ افراد کی مسلسل محنت، کاوش اور قربانیوں سے دین اور دینی شعائر ہم تک پہنچے۔ ان وفا شعاروں کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے منارہ نور اور شمع ہدایت ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی مضبوط اور لازوال نسبت ہم سب کے لیے قابل فخر اور قابل رشک ہے۔ ان کے نقوش قدم ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ 1400 سال سے زائد اسلامی تاریخ میں ہر نسل، ہر قوم اور ہر خطے نے ان سے ایمان، تقوی، طہارت، جہاد، عدل، احسان، امانت، دیانت، شرافت، صداقت، وفا، حیا، علم، حلم، تواضع، انکساری، مروت، خدا خوفی، حکمت، تدبر اور ایثار جیسی گراں قدر نعمتیں سیکھی۔ ناظرین، انہی نفوس قدسیہ میں سے ایک عالی وقار، عزت مآب اور عظیم المرتبت شخصیت خلیفہ راشد، امیر المؤمنین، سید العادلین، مراد رسول، ابو حفظ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ پروگرام فاروق اعظم کے ذریعے ہم اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج در حقیقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ان کے یوم شہادت کے موقع پر کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام آپ کے لیے اور ناظرین کے لیے خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار کی روشنی کا ذریعہ بھی ہے، اور یہی ہمارا مطلوب و مقصود ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی طرف۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ARYQ TV کا بڑا باوقار چہرہ، طویل عرصے سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی تواضع انکساری کے ساتھ اپنا پیغام اپنے ناظرین تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، سعادتیں پاتے ہیں، استاذ العلماء مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب خوش آمدید۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سیالکوٹ کی دھرتی سے ہمارے مشفق اور مہربان، بڑے عجز و انکسار کے ساتھ بڑے خوبصورت لہجے میں اپنا پیغام اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں، زیب سجادہ آستانہ عالیہ ساہو چک سیالکوٹ، محترم و مکرم جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پیر صاحب خوش آمدید، تشریف آوری کا شکریہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے دنیائے نعت کا ایک ایسا نام جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، کئی اشروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدحت کا نور پوری دنیا میں نشر کرتے ہیں، عزتیں پاتے ہیں، ہم سب کے بہت محبوب اور ہر دل عزیز ہیں، جناب الحاج اختر حسین قریشی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قریشی صاحب خوش آمدید، آپ کی بھی تشریف آوری کا شکریہ۔ نعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اپنے ایوان کی کارروائی کا سلسلہ آگے بڑھانا ہے، بسم اللہ فرمائیے۔ میرے حضور شاہ صاحب جمال کو میرے حضور شاہ صاحب جمال کو وہ بے مثال ہے، وہ بے مثال ہے، ان کی مثال کو
مثال ہیں وہ بے مثال ہیں، ان کی مثال کوئی نہیں. میرے حضور کی سیرت فروغ پائے گی. میرے حضور کی سیرت فروغ پائے گی. یہ وہ کمال ہے جس کو زوال کوئی نہیں. یہ وہ کمال ہے جس کو زوال کوئی نہیں. میرے حضور سا سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاں میرے حضور میری حاجتیں سمجھتے ہیں. میرے حضور میری حاجتیں سمجھتے ہیں. اسی لیے میرے لب پر سوال کوئی نہیں. میرے حضور صاحب جمال کوئی سبحان اللہ، سبحان اللہ. قریشی صاحب بہت شکریہ. بڑا خوبصورت اور روح پرور آغاز آپ نے فرما دیا ہے نعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. مکرم ناظرین، خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار کے بارے میں آگاہی کے سفر کا آغاز کرتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں قبلہ مفتی صاحب سے. مفتی صاحب قبلہ، ہماری آج کی نشست کے، آج کے پروگرام کی اور پروگرام کی ان سیریز کے ممدوح ہیں خلیفہ راشد سیدنا فاروق اعظم. کیا اچھا ہوگا اور آگاہی کے اور بہت سارے در کھل جائیں گے جب ہم اپنے ممدوح کے بارے میں جاننے کے سفر کا آغاز کریں گے. تو سیدنا فاروق اعظم کا جو زمانہ ولادت ہے اور آپ کا خاندانی پس منظر اور آپ کے خاندان کی نجابت، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر، کیا کہنے، واہ. اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. فارق حق و باطل امام الہدا، سبحان اللہ. تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی ہم زبان نبی، کیا کہنے، ترجمان نبی ہم زبان نبی. جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تاریخ اسلام کا بہت بڑا نام، اور وہ ہستی جن کو بلا شبہ یہ ٹائٹل بجا طور پر جچتا اور سجتا ہے کہ وہ شوکت اسلام ہے. کیا کہنے، ہائے ہائے. جن کے آنے سے اللہ نے اسلام کو وہ وقار، عزت اور عروج عطا کیا جو اپنی مثال آپ ہے. اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈیمانڈ کی ہے، اللہ اکبر، مانگا ہے رب سے کہ یا اللہ اسلام کو عزت دینی ہے تو پھر دو بندوں میں سے ایک بندہ دے دے. بعض روایات میں اسپیشلی آپ کا ذکر ہے، اللہ اکبر. تو وہ جو روایات میں دو کا ہے، عامر ابن ہشام یا عمر ابن خطاب، اللہ اکبر. ان میں سے جو تجھے محبوب ہے وہ دے دے. تو اللہ کو محبوب عمر تھے، لہذا رب نے وہ مصطفیٰ کو دے دیے. تو
تو چونکہ مصطفیٰ کی ڈیمانڈ پر اللہ نے عطا کیے ہیں، اس لیے آپ کو مراد رسول کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ باقی سارے صحابہ مرید ہیں، یہ مراد رسول ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ کا زمانہ ولادت کب ہے، ہجرت سے 40 سال قبل اور اعلان نبوت سے 27 سال قبل آپ کی ولادت ہے۔ صحیح۔ یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ اپنے شباب کے عروج پر، سبحان اللہ۔ بڑی اللہ پختہ جوانی ہے آپ کی، 27 سال، اور جس دور میں آپ کی ولادت، جو آپ کا بچپن کا دور تھا، پراشوب دور تھا، فطرت کا دور ہے، جی ہاں۔ قبل از اسلام کا زمانہ ہے، کفر، شرک، بت پرستی، قتل و غارت گری، شراب نوشی، زناکاری، ہر جرم دنیا کا عام تھا، عروج پر تھا۔ مفتی لیکن صاحب نارملی جسے ہم عام ہمارے جیسے طالب علم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ جی، زمانہ جاہلیت، زمانہ جاہلیت جو ہے، اور دیکھیے اس دور میں بھی کچھ سلیم الفطرت ہستیاں تھیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مشاغل جتنے بھی تھے اس دور میں بھی بڑے ہیلدی تھے، بڑے با مقصد تھے۔ حضرت فاروق اعظم ان چند ہستیوں میں سے تھے کہ جو اس دور جاہلیت میں بھی لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ کیا کیا؟ حضرت فاروق اعظم سبحان اللہ۔ پھر نیزہ بازی، تیر اندازی، کشتی، گھوڑ سواری، پہلوانی، تجارت، یہ آپ کا کام تھا۔ اور آپ کا جو خاندان ہے، آپ کا نسب یہ بھی ہے کہ 8ویں پشت میں، آپ کا شرف یہ ہے کہ 8ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ ماشاء حضور اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں ایک ہیں کعب، تو کعب کے 2 بیٹے تھے، ایک عدی اور ایک مرہ۔ بالکل صحیح۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں مرہ، بالکل صحیح۔ یعنی مرہ بن کعب، اور فاروق اعظم کا سلسلہ نسب ہے، ملتا ہے عدی بن کعب سے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ بنو عدی ایک بہت بڑا نامور خاندان تھا، بڑا قبیلہ ہے عرب کا۔ بڑا بہت بڑا قبیلہ تھا، اور اس کے ذمہ اس دور کے جو شرافت والے اور کرامت والے کام ہوتے تھے، ثالثی کا کردار ان کے ذمہ ہوتا تھا، سفارت کاری کا کام ان کے بڑی ذمہ بات ہوتا ہے، تھا۔ ڈپلومیسی۔ یہ واہ۔ ددیال کی طرف سے اور ننیحال کی طرف سے جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے دادا جو تھے، حضرت فاروق اعظم کی والدہ کے دادا جو تھے وہ بھی بہت بڑے سردار تھے، اور جو لشکر اس دور میں بھی کہیں لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے روانہ ہوتے تھے، ان کو تیار کرنا ان کے ذمہ ہوتا تھا۔ ماشاء اللہ۔ تو اب یہاں میں سمیٹتا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل از اسلام کے دور میں بھی معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور پھر جب اسلام میں آئے ہیں تو اسلام نے ان کی عزتوں کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ نبی رحمت نے فرمایا تھا کہ خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، فرمایا جو زمانہ جاہلیت میں معزز تھے، اسلام ان کی عزتوں پر قدغن نہیں لگائے گا، اسلام ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، بڑے خوبصورت آغاز میں ہمیں کلمات مل گئے مفتی صاحب قبلہ سے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جاننے کا، آپ کی شخصیت کو جاننے کا، آگاہی کا یہ سفر ہے۔ آغاز اس کا ہو چکا، ہمیں وقفے میں جانا ہے۔ سوال میں جناب پیر عرفان الہی صاحب کے لیے چھوڑے جاتا ہوں تاکہ آتے ہی ہم جواب کے طالب ہوں آپ سے۔ ابھی پیر صاحب، مفتی صاحب قبلہ نے اشارہ کیا آپ کے مشاغل قبل از اسلام بھی بڑے ہیلدی تھے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا تفصیل سے ہم بیان کریں تاکہ شخصیت کو مزید ہم جانیں۔ ناظرین، یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے پروگرام فاروق اعظم میں۔ آپ کا خیر مقدم ہے ایئر وائی کیو ٹی وی پر۔ سیدنا فاروق اعظم خلیفہ راشد، خلیفہ ثانی، مراد رسول، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کے اوصاف جاننے کا یہ سلسلہ ہے۔ آج پہلا پروگرام ہے آپ کے مبارک شخصیت کے حوالے سے۔ سوال کیا جا چکا جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب سے، جواب کا طالب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم الردان ابی بکر وعن عمر کیا کہنے، سبحان وعن اللہ، علی واہ واہ، وعن عثمان ذی الکرم۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ صفدر علی محسن صاحب۔ مراد رسول امیر المومنین جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہستی کامل کہ ہر کسی کو اسلام سے عزت ملی ہے۔ فاروق اعظم وہ ہستی ہیں کہ میرے سرکار کا فرمان ہے کہ ان کے ذریعے اللہ اسلام کو عزت عطا فرمائے۔ کیا بات، بڑی یعنی فضیلت، ہر اللہ کوئی اکبر۔ اسلام سے ہی سب کو عزت ملتی ہے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اسلام کو عزت مل رہی ہے۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ بلا مفتی صاحب نے
ایک حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ سرکار نے خداوند قدوس کی بارگاہ میں جب دعا کی تو دو ہستیوں کو طلب کیا، دو آدمیوں کو طلب کیا۔ ارشاد۔ اب وہاں کیا تھا کہ جو رب کا محبوب ہے رب نے وہ عطا فرمایا، واہ، یعنی سبحان عمر ابن حشام نہیں دیا جا رہا بلکہ عمر بن خطاب دیے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے محبوب ہیں اسی لیے دیے جا رہے ہیں، کیونکہ حضور نے تو دعا فرما دی کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک عطا فرما دے۔ اب اللہ کو جو پسند تھا، جو محبوب تھا، اللہ نے وہ عطا فرما دیا۔ صحیح۔ رات کو حضور نے دعا فرمائی اور صبح فاروق اعظم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کیا کہنا۔ اسلام لانے ہائے سے ہائے۔ قبل بھی ذریعہ معاش جو کہ عربوں کا تھا، تجارت کے مشاغل تھے آپ کے، اور لوگوں کے ساتھ اچھا رہن سہن بھی رکھتے تھے۔ لیکن اسلام لانے کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے، جب قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوئے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کے بعد نعرہ تکبیر دار ارقم میں بلند نہیں ہوگا بلکہ صحن کعبہ میں بلند کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج کے بعد ہم جو ہے وہ چھپ کر مسلمان عبادت نہیں کریں گے بلکہ کھلے عام عبادت کریں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہیبت اور جلال عطا فرمایا کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اس پر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب عمر فاروق جلال میں ہو تو ان سے بچو، اس وقت خدا بھی جلال میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی مولا علی شیر خدا فرما رہا ہے کہ اللہ اس اکبر وقت کبیرہ۔ خدا بھی جلال میں ہوتا ہے۔ اور جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پھر جنہوں نے ساری زندگی جب کملی والے کریم آقا کے نام لگا دی، دین اسلام کے لیے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اور اس وقت سے لے کر پھر آپ کا مال بھی حضور کے قدموں پہ نثار ہے، آپ کی جان بھی حضور کے قدموں میں نثار ہے، آپ کا رہن سہن بھی حضور کے قدموں میں نثار ہے۔ اور پھر آپ نے بڑھ کر اس بات کا اعلان کیا، ہر کسی نے چھپ کر ہجرت کی، لیکن جناب فاروق اعظم جب نکلتے ہیں تو پہلے صحن کعبہ میں آتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں بڑی تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ جب پھر چلنے لگتے ہیں تو پھر آپ فرماتے ہیں جس کا جی چاہتا ہے نا اس کی ماں اس پر روئے تو وہ آ کر عمر کا راستہ روکے۔ یہ اللہ نے آپ کو جرأت عطا فرمائی، یہ اللہ نے آپ کو کمال عطا فرمایا تھا۔ بہت شکریہ پیر صاحب آپ کا۔ مفتی صاحب قبلہ، اسی سوال سے ہی ہمیں اگلے حصے کی طرف بڑھ جانا ہے، ایک زینہ اور طے کرنا ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت اور کردار کو جاننے کے لیے آج کے پہلے پروگرام میں۔ ایک بڑی آبویس سی اور فطری بات ہے کہ جب بھی بندہ کسی بھی شعبے میں کنورٹ ہوتا ہے تو کنورٹ ہونے کے بعد، کنورژن کے بعد اس کی ذات میں بڑی تبدیلیاں آتی ہیں اور وہ بڑی بڑی خوبصورت صفات کا حامل بن جاتا ہے۔ عمر فاروق کا پہلا حصہ ہم نے شخصیت کا آپ نے بیان کیا، پیر صاحب نے بیان کیا۔ اب جب وہ کنورٹ ہوئے ہیں ایک مسلمان کے طور پر تو پھر کون کون سی پسندیدہ عادات اللہ نے انہیں عطا کی ہیں، کچھ اس کا تذکرہ۔ بہت اہم بات۔ اچھا، جو بندہ پہلے ہی سلیم الفطرت ہو، آپ نے کہا ڈپارٹمنٹ چینج کرتا ہے، جی ہاں بالکل ایسا ہے۔ تو پہلے ہی کسی ڈپارٹمنٹ میں نام کما کے آیا ہو اور پھر اس سے اچھے ڈپارٹمنٹ میں آ جائے، یہ تو پھر سونے پہ سہاگے والی سونے بات پہ ہے۔ سہاگا ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے، تو وہ جوان مردی پہلے ہی تھی، جرت پہلے ہی تھی، غیرت پہلے ہی تھی، وہ اسلام سے حمیت اور پہلے نکلی ہی پھر۔ تھی۔ ہاں سبحان اللہ۔ تو اتنی پہلوانی اس قدر تھی کہ چلتے چلتے چھلانگ لگا کے گھوڑے کے اوپر سوار ہو جایا کرتے تھے اللہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب حضور کے قدموں میں آئے ہیں، مصطفیٰ کی نگاہ ناز میں آئے ہیں، تو حضور نے تو ذروں کو رشک کمر بنایا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قطروں کو دریا بنایا ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا۔ مفتی صاحب دیکھیے، کہنے والا ہندو ہے۔ ہاں اللہ اکبر، اچھا یہ کس کا شعر ہے جی؟ اب ان کے شاعر کا فوراً میرے اچھا، ذہن میں ہندو نام ہے، نہیں آیا۔ اچھا، صحیح ہمارے بات۔ استاد گرامی سید منظور الکنین کی یہ بڑی شاندار گرہ ہوتی تھی، بڑا پسندیدہ شعر تھا، کہنے والا ہندو ہے۔ اللہ اندازہ لگائیے، یہ ہندو ہے اور اس کے معاملات کا تذکرہ یہ ہے۔ الفضل ما شاہدت بہل اعداء، کوالٹی وہ ہوتی ہے جس کو دشمن مانے۔ تو میرے مصطفیٰ تو چونکہ رحمت للعالمین ہے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، تو ہر ایک کو اس بات کو تسلیم تو کرنا ہے۔ تو ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اب فرق اتنا ہے صفدر صاحب کہ وہ غیرت، وہ جلال، وہ جرت، وہ طاقت، وہ پاور جو پہلے اپنی ذات کے لیے تھی، یہ جو آپ نے کہا نا کہ اب تبدیلی کیا ہوئی ہے، کنورٹ ہوئے ہیں تو پھر کیا تبدیلی ہوئی ہے،
جو اپنی ذات کے لیے اور خاندان کے لیے تھی، اب وہ ساری کی ساری اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ کیا وسلم کے کہنا ہے، لیے۔ سبحان اللہ سبحان آپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا دفاع کرتے ہوئے، پہرا دیتے ہوئے اور مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے گزرا ہے۔ اب تو فاروق اعظم کے جلال اور غیرت کا مزہ ہی اب آیا تھا کہ جب کوئی اسلام پر حملہ آور ہوتا یا بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی کوشش کرتا تھا تو فاروق اعظم کی زبان بعد میں کھلتی تھی، تلوار پہلے حرکت میں آتی تھی، ہائے ہائے، ہاتھ پہلے اٹھتا تھا، اور کہتے تھے کہ جو بڑی مشہور بات ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کا فیصلہ نہ مانے پھر عمر فیصلہ نہیں کرتا، عمر کی تلوار پھر کرے۔ عمر کی تلوار فیصلہ کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ، ابھی پیر صاحب نے جو کہا کہ جب آ گئے تھے تو پھر پہلا سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ ہم حق پر جب ہیں، جب دین حق ہے، آپ حق ہیں، قرآن حق ہے، ہمارا رب حق ہے، تو پھر ہم چھپ کے عبادت کیوں کریں؟ اب عبادت سے انہیں کعبہ میں ہوگی۔ تو میرے نبی نے فرمایا ایز یو وش، ہائے، جیسے تمہاری مرضی ہے۔ بڑی اچھا پھر کو- سرکار ہاں۔ نکلے تو 2 صفحے حضور کے غلاموں کی بنی، ایک کے آگے اسد اللہ والرسول، کیا کہنے ہیں سیدنا حمزہ والی مدینہ، امیر طیبہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری کے آگے مراد رسول حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ، 40 مسلمان ہیں۔ جب نکلے ہیں تو کس مائی کے لال میں جرت ہو سکتی تھی کہ وہ اب آ کے عمر کا مقابلہ کرتا؟ ہائے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر، اس کے بعد زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو کو دیکھتے ہوئے گزارا ہے کہ میرے آقا کی چاہت کیا ہے، حضور کی رضا کیا ہے، میرے آقا کی منشا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ حضور کے یار بھی تھے سبحان اللہ، اور میرے آقا کے وزیر بھی تھے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ سسر بھی ہیں، کیا کلوز رشتہ ہے نا، سسر بھی ہیں اور 4 یاروں میں سے ایک ہیں اور 2 وزیروں میں سے ایک ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہ اس انداز کا کلائمیکس یہ ہے ماشاء کہ اللہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، جو کچھ آپ نے کہا نا ملا کیا، ایک دفعہ وادی دجنان سے گزرے تھے، غلام ساتھ تھے تو رک گئے، رونے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا جی کیوں روئے؟ ہائے ہائے ہائے، فرمایا بس یار یہ وادی سے گزرا ہوں نا تو وہ دور یاد آ گیا ہے، ایک وہ عمر تھا کہ چند اونٹ قابو نہیں آتے تھے، تھا، باپ سے ڈانٹ پڑتی، باپ سے ڈانٹ پڑتی ہائے تھی، ہائے۔ اور آج 22 لاکھ اللہ مربع اکبر، میل کی سلطنت ہے ماشاء اللہ، اور چڑیا پر نہیں مارتی۔ تو انہوں نے کہا جی فرق کیا ہے؟ کہا اس وقت عمر خطاب کا بیٹا تھا، آج محمد کریم کا نوکر ہے، اللہ بس اکبر، یہ فرق ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہیں کیا لوح و قلم۔ ماشاءاللہ۔ پیر صاحب قبلہ، ابھی جب اختتام فرمایا مفتی صاحب نے گفتگو کا تو ساری نسبتیں جو ہیں ان کا سرچشمہ تو ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی شخص اس وقت تک معتبر نہیں ہوتا جب تک اسے حوالہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میسر نہ آ جائے، اور وہ کتنے خوش بخت ہیں جن کے لیے فرامین خود مصطفیٰ فرما رہے ہوں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے کہ ان فرامین کے حوالے سے ہمیں آگاہ کریں جو خود رسالت مآب نے شان عمر فاروق میں ارشاد کیے لب یوحا سے، ان کا کچھ تذکرہ ہو۔ بکثرت ہیں احادیث نبی ان کے فضائل میں، چنیدہ آپ بیان فرمائیے۔ بکثرت ہیں احادیث نبی ان کے فضائل میں، ماشاءاللہ، صفت قرآن میں پائی گئی فاروق اعظم کی۔ کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کہا شان عطا کی مجھ کو خالق نے 2 قوت، سخی صدیق اکبر کی جری فاروق اعظم کی، اور کہا آقا نے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، کہا آقا نے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو اس منصب کے لائق شان تھی فاروق اعظم کی۔ سبحان اللہ۔ صفدر صاحب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے تاریخ الخلفاء میں یہ بات نقل کی ہے کہ نبی کریم حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دفعہ جبرائیل امین حاضر ہوئے تو کملی والے کریم آقا نے فرمایا جبرائیل میرے عمر کی جو آسمان پہ شان ہے وہ بیان کر، واہ، میرے عمر کی آسمانی شان بیان کر جو اللہ کے نزدیک ہے، جو اللہ کے نزدیک ہے، جو آسمانوں پہ چرچے ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ تو جناب سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جتنا دور نوح علیہ السلام کا گزرا ہے نا، اگر میں نے فاروق اعظم کی شان شروع کی
تو اتنا دور بیت جائے گا، یعنی 950 سال اللہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو دور مبارک جی ہے، ہاں، عرض کرتے ہیں اتنا دور گزر جائے گا اور عمر فاروق کی جو آسمانوں پر شان ہے وہ بیان نہیں ہو پائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا جبریل نے گر منقبت صدہا برس تک ہو، کہا جبریل نے گر منقبت صدہا برس تک ہو، نہ ہوگی جب بھی مدحت منتہا فاروق اعظم کی۔ واہ، ابن سعد نے جو ہے ایوب بن موسیٰ سے روایت کیا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے عمر کے دل اور زبان پر حق جاری فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے عمر فاروق کے دل اور زبان پر حق جاری کر دیا ہے اور فرمایا وہ فاروق ہیں، یعنی حق و باطل کا فرق کرنے والے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابی بن کعب سے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے روز اللہ رب العزت سب سے پہلے عمر فاروق سے مصافحہ فرمائے گا، اللہ اکبر، ہائے ہائے، اور پھر سب سے پہلے حضرت عمر فاروق پر سلام فرمائے گا، اور اللہ رب العزت حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کر خود جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ دار قطنی کی روایت ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر کی طرف دیکھ کر تبسم فرمایا، اور حضور نے فرمایا، ساتھ ہی فرمایا عمر میں تیرے چہرے کو دیکھ کر اس لیے تبسم فرما رہا ہوں کہ اللہ بھی تیرے چہرے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اللہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق نبی ہوتے، ماشاء اللہ، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، اور چونکہ دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے اور کوئی شخص عام بندہ بات نہیں کر رہا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، جب حضور احد پہ کھڑے ہیں، جبل احد پہ، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر ہے ساتھ، سیدنا فاروق اعظم ہے ساتھ، سیدنا عثمان غنی ہے ساتھ، تو جب احد جنبش میں آتا ہے، کب کے بھی طاری ہوتی ہے، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں عمر کہ اے احد تمہیں معلوم نہیں تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں، یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو جو مقام اللہ کے پیارے رسول کی نظر میں ہے وہ سب سے منفرد ہے، اور یہی ان کو تمام عزتوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں قبلہ پیر صاحب نے اوصاف اور فضائل بیان کیے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ ہم فقیروں کو سلام ہو اس عزت والے فاروق کی خدمت میں ایک مختصر وقفہ۔ آپ کا خیر مقدم ہے ARYQTV پر۔ آج پہلا پروگرام ہے فاروق اعظم کے عنوان سے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، کردار، آپ کے خصائل، شمائل، اوصاف، فضائل، برکات کی آگاہی کا یہ سفر ہے۔ آج پہلا پروگرام ہے اور پروگرام کا یہ آخری حصہ ہے۔ مفتی صاحب قبلہ سے میں عرض کروں گا، مفتی صاحب قبلہ، یہ گواہیاں ہیں براہ راست سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لب سے، جس کے بارے میں خود لب یوہو کا اشارہ دیا گیا، جو پیر صاحب نے فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے گھر سے، خاندان سے آپ کے جو تعلقات ہیں، وہاں سے گواہیاں کیا کیا ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ گھر والوں کی باتیں ہمیشہ سب سے مستند ہوا کرتی ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ دیکھیے جی، یہ جانبین سے محبت، انس، الفت، احترام آل بیت اور صحابہ کا، بڑی بدقسمتی اس امت کی کہ آج امت کو اس میں الجھا دیا گیا، اور اس عہد کی خاص اس عہد کی بہت بڑی بدقسمتی کہ یہ کمپیریزن شروع ہو گیا، تقابل شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ان کی شانیں ورا الورا ہیں، ہر ایک کو میرے مصطفیٰ نے اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے کہ اگر اسی کی شان بیان کرتے رہیں تو شاید جس طرح بھی ایک روایت کا حوالہ دیا گیا زندگیاں ختم ہو جائیں۔ جب قرآن نے کہہ دیا رحماء بینہم، وہ باہم شیر و شکر ہیں، وہ الکا یاراں تو ریشم کی طرح نرم۔ کیا کہنے، آپ دیکھیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خود اپنے صحابہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی شانیں بیان کر رہے ہیں تو ان کے گھرانے والے، ان کے گھر والے، ان کی اہل بیت، حضرت مولا کائنات حیدر کرار، سیدہ پاک، حسنین کریمین، اللہ اکبر، ظاہر ہے انہوں نے سنا اور انہوں نے خود اس کا بیان کیا۔ یہ ممکن نہیں مفتی صاحب کہ وہ بے خبر رہ پائیں، وہ بے خبر رہیں یا حق کو چھپائیں، یہ ممکن عظمت کا اعتراف نہ کریں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضور کے گھرانے سے اپنا تعلق جس طرح مضبوط کیا ہے، جس طرح ان کا احترام کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ میں دونوں طرف سے ایک اشارہ کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب میرے آقا نے اعلان کیا تھا من کنت مولا وعلی مولا، کیا سب سے بات ہے، پہلے پہلی مبارک عمر پاک نے دی تھی. بخ بخ لخ. ہاں کیا کیا کتنا وارفتگی کا انداز تھا، کیا والہانہ انداز تھا یار. اور پھر دیکھیے جب حسنین کریمین جب مال غنیمت سے حصہ ملا، وہ سارا واقعہ تو ہمارے ناظرین جانتے ہیں، تو آپ کے صاحبزادے نے کہا تھا ابا جی ہمیں کام اور حسنین کریمین کو زیادہ. کیا بات ہے. تو آپ نے فرمایا تھا خدمات کی بات نہ کرو، نسبتوں کی بات کرو. اپنے باپ کو حسنین دیکھو، ان کے کریمین باپ کو جیسی دیکھو. نسبتیں، ان کے بابا جیسا بابا، ان کے نانا جیسا نانا، ان کی ماں جیسی ماں، ان کی نانی جیسی نانی. اور پھر جب حضرت عبداللہ بن عمر دروازے پر کھڑے تھے، امام حسن پاک آئے، دیکھ کے واپس چلے گئے. فاروق اعظم کو پتہ چلا تو فاروق اعظم دوڑتے ہوئے شہزادے کے پاس آئے اور کہا آپ آئے تھے اور کچھ کہے بغیر واپس تشریف لے گئے. کہا جی میں نے دیکھا تھا تو آپ کے صاحبزادے باہر کھڑے تھے، تو مجھے کیسے اجازت مل سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ عمر کا بیٹا ہے، تو علی کا بیٹا ہے، اللہ اکبر تو کبیرہ. مصطفیٰ کا بیٹا ہے، تیرے لیے دروازہ کھلا ہے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں. ادھر اہل بیت کیا کرتے ہیں؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، یہ السوائق المحرقہ کے اندر روایت ہے، آپ ہر خطبے میں ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے حضرت مولا علی کہ اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین المہدیین. یا اللہ ہمارے ساتھ بھی وہی خیر خائی کرنا جو خلفائے راشدین مہدیین کے ساتھ کیا ہے. تو کسی نے پوچھ لیا حضور یہ ہر خطبے میں جن کا ذکر کرتے ہیں وہ ہیں کون؟ کون سے خلفائے راشدین ہیں جن کا آپ ذکر کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہم حبیبا یا ابا بکر و عمر امام الہدا و شیخ الاسلام و رجلا قریش المقتدا بہما بعد رسول اللہ. کہا وہ میرے دونوں یار ہیں، ابو بکر و عمر جو امام ہدایت ہیں، شیخ الاسلام ہیں، اور قریش کے وہ جنے ہیں جو رسول اللہ کے بعد مقتدا. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. ہم فقیروں کا سلام ان آسمان جیسی شخصیات پر. مفتی پیر صاحب قبلہ، کیونکہ پروگرام کی ہمارا اختتامی حصہ ہے، ہم ہر وقت یہی کوشش کرتے ہیں کہ بہت کچھ بیان کریں، لیکن پھر آخر میں یہی کہتے ہیں کہ گر قبول افتد زہے عز و شرف. حاضری لگوانا حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں ہمارا مقصد اور مطلوب ہے. آج کے پروگرام کو کیسے کنکلوڈ کرتے ہیں آپ چند جملے؟ ہماری یہ بڑی سعادت ہے قبلہ صفدر صاحب کہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں جن کو اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتا ہے. کیا کہنا ہے؟ اور ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں بیٹھ کر حضور کے چہرے ودھا کو دیکھ کر قرآن سنا اور قرآن پڑھا. اللہ اکبر. اور وہ کیا کہا تھا کہ ان صحابہ کے خوش اتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبہ کرنا. آج ہمارے لیے سعادت مندی یہ ہے کہ ہم حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو ذکر پاک کرتے ہیں، جن کے بارے میں میرے کریم آقا کے ارشاد عالی شان ہے کہ عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے. آج جہاں عمر کے ذکر کی بزم آ جائے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ہمارے سننے والے ناظرین پر بھی رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ہم کرنے والوں پر بھی رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور شیطان اسی طرح بھاگتا ہے جیسے اس وقت بھاگتا تھا. آج بھی جہاں عمر کا ذکر آ جاتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. کیا کہنے ہیں جناب. مکرم ناظرین، ہمارا آج کا پہلا پروگرام ہے فاروق اعظم کے عنوان سے. انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے چلے گا اور چند مزید پروگرام بھی ہمیں شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت سے پیش کرنے ہیں، اور زینہ بزینہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. پروگرام کی اختتامی گھڑیوں میں بہت شکر گزار میں اپنے معزز مہمانوں کا، مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب، جناب پیر عرفان اڑائی قادری صاحب، جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب. آپ سے ابھی ہمیں منقبت سننی ہے قریشی صاحب. 2-3 منقبت کے اشعار میں پیش کرتا ہوں، آپ احباب کے شکریہ کے بعد اس کے بعد آپ کی منقبت سے ہم اسٹوڈیو سے رخصت کے طلبگار ہوں گے. گجرانوالہ کی سرزمین سے بہت اچھے قلمکار، ہمارے بڑے خوبصورت لکھنے والے بھائی ہیں جناب حافظ ابو بکر تبسم مفتی صاحب. ان کے آپ کے ہم نام بھی ہیں لیکن لکھنے میں بڑے باکمال ہیں، اور بالکل جوانی میں اللہ نے بڑا پختہ قلم انہیں عطا کیا ہے. ان کے چند اشعار: در عمر پر جبینوں کو آن رکھتے ہیں، در عمر پر جبینوں کو آن رکھتے ہیں، تبھی طیور تخیل اڑان بھرتے ہیں. در عمر پر جبینوں کو آن رکھتے ہیں، تبھی طیور تخیل یعنی تخیل کے پرندے اڑان بھرتے ہیں. اور یہ شعر اس پہ قربان جائیے، اور اس پہ بہت داد بھی ہے اور شاباش بھی ہے جناب ابو بکر تبسم صاحب کے لیے. سنا ہے میں نے کہ تسبیح یا عمر حق سے، سنا ہے میں نے کہ تسبیح یا عمر حق سے
کمر پہ کفر کی گہرے نشان پڑتے ہیں. بڑا پرمغز ہے. سنا ہے میں نے کہ تسبیح یا عمر حق سے کمر پہ کفر کی گہرے نشان پڑتے ہیں. اسی لیے میں شناسائے مشکلات نہیں عمر کے نام کا رستے بھی مان رکھتے ہیں. یہ خواب حضرت فاروق کا نتیجہ ہے. جو مسجدوں میں مؤذن اذان دیتے ہیں یہ صرف آپ کو بھی سلام اور تبسم صاحب کو بھی یہ صرف تیرے لیے وجہ افتخار نہیں تبسم ان کی ثنا سب جہان کرتے ہیں. درے عمر پہ جبینوں کو آن رکھتے ہیں تبھی طیور تخیل اڑان بھرتے ہیں. آئیے جناب الحاج اختر حسین قریشی سے منقبت سنتے ہیں جناب عمر فاروق کی اور پہلے پروگرام سے رخصت کے طلبگار. مثالی ہے جہاں میں زندگی فاروق اعظم کی. مثالی ہے جہاں میں زندگی فاروق اعظم کی. وہ عظمت اور پھر وہ سادگی فاروق اعظم کی. وہ عظمت اور پھر وہ سادگی فاروق اعظم کی. وہ جن کا نام لینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. وہ جن کا نام لینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. پیام مرگ ظلمت روشنی فاروق اعظم کی. پیام مرگ ظلمت روشنی فاروق اعظم کی. جو عرفان محمد کی تمنا ہے تیرے دل میں. جو عرفان محمد کی تمنا ہے تیرے دل میں. تو سیرت سامنے رکھ ہر گھڑی فاروق اعظم کی. تو سیرت سامنے رکھ ہر گھڑی فاروق اعظم کی. وہ جس کی بات تعمیر
وہ جس کی ذات تسخیر، وہ جس کی بات تعمیر، وہ جس کی ذات تسخیر، حقیقت بھن کے ابری خواجگی، فاروق اعظم کی مثالیں ہے جہاں میں زندگی فاروق اعظم